حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی اور جو قرآن ہمیں کہتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، ایک صفت یہ ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، فرمایا اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بھی خیال ہے نا اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ تو تب محبت کرے گا نا اگر ہم پاک صاف رہیں گے۔ یعنی اللہ ہر طرح کی پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سوچ کی پاکیزگی، فکر کی پاکیزگی، انسان کے جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی۔ اور میں ایک جگہ پہ دوستوں کو بتا رہا تھا، یہ آپ نے شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر سنا ہوگا نعت شریف کا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس میں ہے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، ایک شعر اس کا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ ہیں رستے میں جا بجا تھانے والے۔ یہ کیا ہے تھانے والے؟ یعنی وہاں کوئی ایس ایچ او اور تھانہ لگا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک ہے کہ جب پلسرات سے بندہ گزر رہا ہوگا نا، ایک چوکی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یہ 7 چوکیاں یعنی چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں پلسرات پہ۔ ہر چیک پوسٹ پہ الگ قسم کی جو ہے نا تفتیش ہوتی ہے، پھر وہ گزر جائے گا بندہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جب 7ویں چیک پوسٹ پہ آئے گا نا، اس کو جنت کا دروازہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ سمجھے گا کہ اب تو میں گیا جنت میں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے سخت ہوگی، سب سے سخت ہوگی، یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اور جو اس 7ویں چوکی پہ سوال و جواب کیے جائیں گے، ان میں سے 2 سوال یہ بھی ہوں گے، تیرا وضو اور تیرا غسل کیسا تھا؟ 6 چوکیاں کراس کر کے 7ویں پلسرات پہ جو چوکی ہے جہاں سے جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے، وہاں جو سخت سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، تیرا وضو درست تھا؟ تیرا غسل درست تھا؟ یہاں کتنے ایسے سادہ مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگیاں بیت جاتی ہیں، غسل کرنا نہیں سیکھتے، وہ وضو میں توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وضو سے بات شروع کی، فرمایا فتوضا باحسن الوضوء، حدیث پاک آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو لیکن خوبصورت وضو کرو۔ حدیث پاک آپ نے حکم فرمایا کیا کرو؟ کون سا؟ باحسن الوضوء، خوبصورت وضو کرو۔ یہ بھئی یہ خوبصورت وضو کون سا ہوتا ہے؟ آپ توجہ سے وضو کریں، آپ کے وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ 7ویں چوکی پہ بندہ فقط اس لیے پھنس جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس سوال میں وہ کامیاب نہ ہوا تو تب تک اس کو وہاں روک کے رکھا جائے گا، پھر آگ کی لپٹیں اس کی طرف اٹھیں گی، اور اس گناہ کے اثرات جب تک اس کے جسم سے ختم نہیں ہو جاتے تب تک وہاں کھڑا کیا جائے گا، پھر اس کو گزار کے آگے جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ یہ استغفار کہا کریں، ایسی بات سن کے استغفر اللہ کہا کریں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی کسی بھی چوکی پہ کسی سوال پہ کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، اب وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس کو کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے گا؟ اس کو کچھ دیر اس جہنم کی آگ کے اثرات اس کے جسم پہ جو ہے وہ لگائے جائیں گے، اور جب تک اس کے جسم سے اس گناہ کے اثرات زائل نہیں ہو جاتے تب تک اس کو اگلی چوکی کی طرف جانے نہیں دیا جائے گا۔ تو احباب گرامی، زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کیا کرو، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ یہ بھی ہے، ایک پڑھا نا آپ نے کہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنے جسم کو صاف رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتا ہے، ایک فرشتہ اپنا منہ اس نمازی کے منہ کے پاس رکھ دیتا ہے، اور اس کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں اس کو اپنے منہ میں جمع کرتا ہے،
اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کرتا ہے اور جا کے وہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ پاک پھر اس پہ اپنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا منہ صاف نہیں ہے، تو برش نہیں کرتا، یہ مسواک کی ہی صورت ہے، سنت ہے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، برش، منہ صاف کرنا، پیسٹ لگانا، یہ بھی سنت ہے، سمجھ آئی؟ مثلا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منہ صاف رکھو، مسواک کرو، اگرچہ اس سنت کے فوائد اس سے زیادہ، لیکن ہے یہ بھی سنت، منہ صاف کرنا، برش کریں، منہ صاف ہو، اس لیے فرمایا یہ لہسن اور پیاز یا کوئی ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں نہ جاؤ۔ بھی کیوں نہ جاؤ مسجد میں؟ کیا وجہ ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مصلی پہ بھی کھڑے نہ ہو، نماز نہ پڑھو یہ کر کے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا فرشتہ پھر پیچھے ہٹ جائے گا، فرشتے لطیف طبیعت کے ہیں، جب یہ سمیل آئے گی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، تو یہ تیرے نکلے ہوئے الفاظ لے کے اللہ کے پاس کون جائے گا؟ یہ پروٹوکول تیرے اس عبادت کو، ان لفظوں کو کون دے گا؟ یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ فرماتا ہے فرشتے میرا بندہ میری بارگاہ میں التجا گزار ہے، جا اس کی درخواست جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ درخواست ہے، وہ لیا میری بارگاہ میں، تو فرشتے پیش کرتے، اس لیے فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور فکر کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، یہ سب سے اعلیٰ پاکیزگی۔ بندے نے پرفیوم لگایا ہوا ہو، خوش لباس ہو، اور ہر طرح سے صاف ستھرا ہو، غسل کیا ہو، لیکن اس کی سوچ پاک نہ ہو تو اس کے کپڑوں کی پاکیزگی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس کی فکر پاک نہ ہو، بھلے وہ جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی پاک صاف رہ لے، تو سب سے پہلے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی سوچ پاک رکھیں، فکر کو درست رکھیں، یعنی کسی کو نقصان دینا، ہر وقت کسی کے لیے ہی سوچتے رہنا کہ اس کا کس طرح میں نقصان کروں۔ اس لیے احباب گرامی سب سے بڑی طہارت انسان کے سوچ کی، انسان کے فکر کی یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی سوچ اور فکر کی پاکیزگی سے لے کے جسم و لباس کی پاکیزگی تک ہر طرح کی طہارت عطا فرمائے۔ اور یہ طہارت کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے اس طہارت کا مرکز اپنے نبی کی اہل بیت کو بنایا ہے، تو آؤ وہاں سے طہارت لے جاؤ، تو طہارت کی دولت وہاں سے تقسیم ہوتی ہے واللہ بخدا۔ آؤ در حسین پر، در زہرا پر، در مرتضیٰ پر، در حسن پر، ان دروازوں پہ آؤ، وہاں میں نے طہارت کا مرکز ان کو بنایا ہے۔ سوچ اور فکر کی پاکیزگی سے لے کر جسم و لباس کی پاکیزگی تک کا سفر اس دروازے سے اللہ تعالیٰ طے فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آؤ یہاں سے پاکیزگی لے جاؤ۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پھر ان طہارت والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ یقیناً یاد رکھ لیں، طہارت تب تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ان ائمہ مطہرین اور اہل بیت طہار کی غلامی کی دولت نصیب نہ ہو جائے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ متطہرین، پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پاکیزگی ملے گی کہاں سے؟ علی پاک کے دروازے سے، کیونکہ اللہ نے مرکز ان کو بنایا۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تمام قسم کی نجاستیں، فکر کی نجاست، سوچ کی نجاست، ہر قسم کی نجاست، عمل کی نجاست، میں نے اس دروازے سے اس کو دور رکھا ہے۔ یہ مرکز طہارت ہے یہ دروازہ، آؤ تم بھی یہاں سے طہارت حاصل کرو۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تم وہاں سے طہارت لوگے، ان اللہ یحب المتطہرین، پھر اللہ تم سے محبت کیا کرے گا۔ بھئی بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے احباب گرامی آئیے ہم یہ عہد کرنے کہ ہم نے بھی پاکیزگی کا سفر طے کرنا ہے۔ تو میں بار بار اپنے دوست احباب، اس لیے ہم اہل بیت طہار سے محبت اس لیے نہیں کرتے
کہ ایک طبقہ ان سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کا اللہ سے رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا رشتہ ہے، اس لیے یہ طہارت بھی وہاں سے نصیب ہوتی ہے۔